الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، مختلف دینی مذہبی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، بڑی تعداد میں دائیں بائیں سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے محبت و عقیدت رکھنے والے، شاہینوں کے علاقہ سرگودا سے تعلق رکھنے والے غیور، بہادر، با وفا نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. آج کے خوبصورت، پروقار، کامیاب پروگرام کے انعقاد پر جماعت کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے اس علاقہ کے ذمہ دار مولانا زبیر صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا طیب صاحب اور مولانا محمد نعیم صاحب، ان کے دیگر تمام رفقاء کار کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں. آپ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ آپ کو آج شادی حال کے اس انداز میں آپ کو بند کر کے بٹھا دیا گیا. ہماری عادت کھلے میدانوں میں باتیں کرنے کی ہے. آج آپ کو یہاں چار دیواری کے اندر بند کر کے بٹھا دیا گیا، مگر آپ کو جہاں بھی بلاتے ہیں، جہاں بٹھاتے ہیں، آپ آ جایا کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں میں بہت برکت عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر جماعت کے ذمہ دار مولانا اسلام الدین صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں عنوان کو سامنے رکھ کر کے آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں جلدی میں کئی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. عنوان انہی کا سامنے رکھوں گا
جو گفتگو کر رہے تھے وہیں سے میں بات آگے چلانا چاہتا ہوں۔ وہ بات نظریات کی کر رہے تھے، میرا جملہ ابتدا میں سننا۔ نظریاتی ملک ہو، نظریاتی جماعت ہو، نظریاتی کوئی فرد ہو، یہ نظریاتی ملک، نظریاتی جماعت، نظریاتی فرد نہ کبھی اس کا سر جھکا کرتا ہے۔ یہ نظریاتی افراد، نظریاتی جماعت نہ کبھی بکا کرتے ہیں، نہ یہ سر جھکایا کرتے ہیں۔ ان کی گردنیں کٹ جایا کرتی ہیں، مگر وہ سر جھکانے کے لیے کبھی تیار ہوا کرتے نہیں ہیں۔ اور جو نظریاتی جماعتیں ہوا کرتی ہیں، نظریاتی جماعتوں کو کامیاب کرنے کے لیے، انہیں پھیلانے کے لیے ہمیشہ قربانی دینا پڑتی ہے۔ نظریاتی ملک ہو تب بھی قربانی دینا پڑتی ہے، نظریاتی جماعت ہو تب بھی قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ ایک نظریے کے اوپر بنایا گیا تھا۔ چونکہ نظریہ بڑا خوبصورت تھا، نعرے کے اوپر پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، اس کے لیے لوگ نکلے اور نکل کر کے قربانیاں دی گئی تھی۔ قربانیاں دینے والوں سے جب لوگوں نے ان کے ورثاء سے پوچھا تھا، تمہارے بیٹے تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے، بیٹوں سے کہا تمہارے والدین تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، بھائیوں سے کہا گیا تمہارے بھائیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا نظریاتی ملک بن رہا تھا، یہ قربانی ہو جانے کے بعد اگر نظریاتی ملک بن گیا ہے تو ہمارے لیے سودا سستا ہے۔ یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ مولانا صاحب بہت پیچھے کی باتیں کر رہے تھے، میں اپنے ملک کو سامنے رکھ کر کے یہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک ایک باپ کے چار بیٹے اس وقت راستے میں شہید ہوئے تھے، بیٹوں کے سامنے والدین کے تڑپتے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ جملہ کیا کہا تھا؟ باپ تو شہید ہوا، پاکستان بن گیا، بیٹے تو شہید ہوئے، پاکستان بن گیا۔ پاکستان نظریاتی ملک تھا، تو اس کو بنانے کے لیے اگر قربانی دی جا سکتی ہے، اور آج تک ان شہداء کی قبروں پہ جا کر کے سلام پیش کیے جاتے ہیں، تو جنہوں نے یہ نظریہ دیا تھا، جہاں سے نظریے کا آغاز ہوا تھا، ان کی عظمتوں کو سلام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انتہائی واجب الاحترام مولانا زبیر صاحب نے کہا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، پہلی مرتبہ میں اس جگہ پہ آیا ہوں، آپ کے سرگودہ میں بڑے بڑے تاریخی مجموعوں میں نے بیان کیا ہوا ہے، یہاں پل لکسیاں پہ ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ میں نے بیانات کیے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت بھی آیا تھا جب مورخ اسلام کے ساتھ تھا، میں اس وقت بھی آیا تھا جب جبل استقامت کے ساتھ آیا تھا، ان کے ساتھ بھی آیا کرتا تھا، وہ چلے گئے ہیں، میں آج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام اختصار کے ساتھ مولانا زبیر صاحب سے معذرت کے ساتھ مولانا عبد الرحمن صاحب وعدے ماشاءاللہ بسطتاً فی الجسم والعلم جس انداز کے ہیں، میں آیا تو میری گاڑی کے آگے آگے نعرے لگا رہے تھے، میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگائیں، یہ تو ہوا کرتا ہے، مگر اس انداز کے علماء یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ اور ابھی میں سامنے بیٹھے ہوئے یہ نوجوان مولانا صاحب کو جس انداز میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ ان شہداء کا مقدس خون بتلا رہا ہے کہ اتنا قیمتی خون تھا، ان کے جانے کے بعد آج بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ بات بھی غلط ہو گئی ہے کہ یہ بچوں کی جماعت ہے۔ اب بچوں کی جماعت نہیں رہی،
یہ سفید ریش بزرگوں کی جماعت ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بچے ہی جوان ہوتے ہیں، جوان ہی بوڑھے ہوا کرتے ہیں، پہلے چھوٹے ہی ہوتے ہیں سارے، پیدا ہوتے ہوئے کوئی بڑی عمر والا نہیں ہوا کرتا، پیدا ہوتے کوئی بزرگ نہیں ہوا کرتا، پہلے بچے ہوا کرتے ہیں، پھر وہی بچے آگے چل کر کے باپ بن جایا کرتے ہیں، پھر ان کے بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کا نظام یہی ہے، اسی انداز میں یہ نظام چلتا ہوا رہا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں وہ نظریاتی ملک بنانا تھا، قربانی دینا پڑی۔ نظریاتی جماعت دو عنوان ہیں، ختم نبوت کا عنوان یہ بھی نظریہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اصحاب پیغمبر کی ناموس کا تحفظ یہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلا عنوان جو ہے، میں جلدی میں ملک بننے سے پہلے کی باتیں کریں کہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ملک بننے سے پہلے بھی عنوان چلتا رہا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند سے چل کر کے بہاولپور کی عدالت میں آئے تھے۔ بہاولپور کی عدالت میں جب دلائل پیش کر رہے تھے، دلائل دیتے مولانا انور شاہ کشمیری نے جج کو خطاب کر کے کہا، مرزا غلام قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ تو جج نے کہا، مولانا صاحب آپ عقیدے کی باتیں کریں، دلائل پیش کریں، قبر میں جانے کے بعد نیچے کیا ہوتا ہے کسی کو علم نہیں ہے، یہ مت کہیں کہ جہنم میں جل رہا ہے۔ انور شاہ کشمیری نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جج صاحب کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کرو، تمہیں مرزا غلام قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اگلی بات بھی کرتے ہوئے مولانا انور شاہ کشمیری نے مولانا محمد صادق صاحب جن کا تعلق بہاولپور سے تھا، آپ نے کہیں کتابوں میں پڑھا ہوگا، انہیں وصیت کر کے گئے تھے، میری زندگی میں فیصلہ آ جائے مجھے دارالعلوم دیوبند میں آ کر کے سنانا ہوگا، میری زندگی میں فیصلہ نہ ہو سکا، میری قبر کے اوپر آ کر کے فیصلہ سنانا ہوگا۔ ہمارے اکابرین محنت کوشش جدوجہد کرتے رہا کرتے تھے، ضروری نہیں ہوتا تھا زندگی میں فیصلے بھی آ جائے، نتیجہ بھی آ جائے، اس لیے کہا زندگی میں فیصلہ آ جائے تو دارالعلوم دیوبند میں آ کر کے سنا دینا، میرے فوت ہونے کے بعد فیصلہ آئے تو میری قبر پہ آ کر کے فیصلہ سنا دینا۔ کیا ہوا تھا؟ قبر پہ ہی سنایا گیا تھا۔ ایسے ہی علماء کرام قبر پہ سنایا گیا تھا۔ ہمیں جو بہت سارے لوگ کہتے تھے 12,000 لوگ شہید کرا دیے، کیا دیکھا تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ کیا ملا تمہیں؟ ہم نے فیصلہ دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ پاکستان کی قومی اسمبلی سے متفقہ فیصلہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ سے متفقہ فیصلہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں، ایوانوں سے فیصلے ہو چکے ہیں، ہم مگر فیصلوں کے لیے یہ کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ نتیجہ دیکھنے کے لیے کام کرنا، یہ بات بھی میں آپ سے کہہ دوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا نظر آیا، کیا ملا؟ ہم ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کام۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا دور بھی بڑا قربانیوں والا دور تھا، بڑے لوگ شہید ہوئے تھے، آج کی طرح نہیں۔ درختوں کی شاخوں کے اوپر لٹکی ہوئی لاشیں نظر آیا کرتی تھی، سور کی کال میں بند کر کے
دریاؤں میں ڈال دیا جایا کرتا تھا، آگ پہ جلا دیا جایا کرتا تھا۔ اس دور میں حسین احمد مدنی سے کسی نے کہا حضرت بڑی قربانی ہوئی، بڑے نقصانات ہوئے، نتیجہ نظر نہیں آیا، تو دارالعلوم دیوبند کے مسئلے حدیث کے بارش نے کہا تھا، دیوبندیوں کے پیر و مرشد نے کہا تھا ہم نتیجہ دیکھنے کے لیے کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس عنوان پہ تفصیل میں جائے بغیر دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، دلائل کے انبار ہیں، حدیث مبارکہ دلائل کا انبار ہے۔ وہ پڑھتے ہیں تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ نبی کی ختم نبوت پہ بغیر دلیل کے ہمارا اعتماد تھا، ہے، رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس اعتماد میں کوئی فرق آ سکتا؟ دلائل کے بغیر ہی ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور صحابہ کو بھی ہم محفوظ مانتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ ٹھیک ہے، انتہائی بات بولے احترام۔ میں آگے آتا ہوں۔ ملک بننے کے بعد پاکستان میں ایک تحریک چلی جسے 1953 کی تحریک ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے۔ ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پورے ملک کی سڑکوں پہ عشاقان رسول نکلے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں۔ لاہور میں گولی چل رہی تھی، کرفیو لگا ہوا تھا، مسلمانوں کا جلوس تھا، گورنمنٹ کی طرف سے گولی چلائی جا رہی تھی۔ ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر کے کالج کی طرف جا رہا تھا۔ نوجوانوں تمہارے لیے بات ہے، نوجوان کتاب میں ہاتھ لے کر کے کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ کان میں گولی چلنے کی آواز آئی، آواز کو سن کر کے پوچھتا ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ بتایا گولی چل رہی ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ کس پہ چل رہی ہے؟ وقت کے حکمران گولی چلا رہے تھے، اور عشاقان رسول اپنے سینے کھول کر کے گولیوں کے سامنے آ رہے تھے۔ نوجوان نے بات سنی، کتاب کو ایک دکان کے اوپر رکھ کر کے اس جلوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ زبان سے کیا کہا؟ کل تک جو کتاب پڑھتا رہا، آج اس کتاب پہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یارو، اس طرح انداز کے واقعات، نوجوان کا چہرے کے اوپر سہرا سجا ہوا ہے، برات لے کر کے باپ اور اس کی والدہ لے کر کے جا رہی ہے۔ ماں نے آواز سنی، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ جواب آیا، عشاقان رسول پہ گولی چل رہی ہے۔ بیٹے کے چہرے سے سہرا اتار کر کے اس ماں نے کہا بیٹے تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، ادھر جاؤ میدان میں، جا کر کے جامع شہادت نوش کرو، نبی کے نام پہ قربان ہو جاؤ، کل قیامت کے دن جنت میں جا کر کے تیری برات ہوگی اور تیرا نکاح ہوگا۔ وہ نوجوان اس انداز میں چل کر کے گیا۔ دنیا نے دیکھا یوں نوجوانوں نے میدان کو گرم کیا تھا، اور جہاں تک بات اعتراض کی ہے، مولانا اسلام الدین صاحب کہہ رہے تھے اعتراض آج کا نہیں ہے، یہ بھی اسی وقت کا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا مولویوں نے بچے مروا دیے، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مولویوں نے لوگوں کے بچے مروا دیے۔ جب یہ کہا، ایک کہنے والے نے کہا کہ 12,000 لاہور میں شہید ہوئے، کون وارث ہے؟
عطا اللہ شاہ بخاری نے سینے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر کے بڑا انداز بنا کر کے کہا تھا کہ میں عطا اللہ ان 12,000 شہداء کا وارث ہوں۔ کل نانا حضور کے سامنے جب پیش ہونے کے لیے جاؤں گا، سر فخر سے اونچا کر کے جاؤں گا اور جا کر کے اللہ کے نبی سے کہہ دوں گا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، وزارتوں کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، لیڈری کے لیے نہیں، آپ کی نبوت، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 12,000 لوگوں کی قربانی لے کر کے آیا ہوں۔ کہا تھا، انہی اعتراض کرنے والوں کو کہا تھا، اور عطا اللہ شاہ بخاری ہی کا جملہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے وقت میں کہا تھا، علماء کرام لوگوں کے تبصروں کے اوپر کبھی توجہ نہ دیا کرو، لوگوں نے قربانی دینے والوں کے بارے میں کبھی اچھا خیال نہیں کیا۔ یہ لوگوں کی عادت ہے، ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے باوجود جو قربانیوں والے نظریاتی لوگ جو ہوا کرتے ہیں، میرا جملہ سنیے، نظریاتی لوگ انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر کے دیکھنا نہیں ہوتا، ان کی نظریں آگے ہوتی ہیں، منزل کی طرف ہوتی ہیں، وہ اپنے قدم منزل کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے سفر ہو نہیں سکے گا، آگے چل نہیں سکیں گے، اس لیے نظریاتی لوگ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے، ان کی نظر ہمیشہ آگے منزل پہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری نظریں منزل کے اوپر ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ذرا خاموش ہو گئے آپ، ڈر تو نہیں رہے؟ اب تو محفوظ ہو گئے ہیں، اب آپ محفوظ ہوئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت۔ میں آج کہیں بیٹھا تھا، ایک بڑے صاحب مجھے کہنے لگے، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، کہنے لگے ایک عجیب جماعت سے پالا پڑا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ ہیں کیا۔ ہم بات کرتے ہیں وہ منہ ادھر کر لیتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ چلیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ہماری جماعت کی قیادت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ یہ قیادت جو ہے یہ وہ قیادت نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹیبل پہ بیٹھ کر کے ہم نے اپنا موقف پیش ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے موقف کو تسلیم کروا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائی، میں جلدی میں آگے چل رہا ہوں۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جس نے پہرا دیا، مولانا کہہ رہے تھے ایک عمارت ہے، ایک چار دیواری ہے، اس پہ پہرا دینے والے اس دور میں صحابہ کرام تھے، آج کے دور میں غلامان صحابہ کرام ہیں۔ اس دور میں جس نے پہلے وقت میں ملک بننے کے بعد پہرا دیا، دنیا اسے امیر شریعت کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جنہوں نے ان پہرا دینے والوں کے تحفظ کے لیے آج کے دور میں پہرا دیا، دنیا اسے امیر عظیمت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جگوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جگوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جگوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جگوی تیرا نام رہے گا۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا، اس وقت ملکی حالات، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پنجاب کے حالات
آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، گلگت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، افغانستان کی سرحد کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایران کی سرحد کے حالات آپ کے سامنے ہیں، انڈیا کی سرحدوں پہ ہونے والے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک اس وقت بڑے بحرانوں میں گرا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ نے ذمہ دار بن کر کے کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس لیے بھی کرنا ہوگا۔ آپ کی جماعت کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے۔ کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ اونچی آواز سے 40 سال۔ کب بنی تھی؟ 1985 میں۔ اب 2025 ہو گیا، کتنے سال کے ہو گئے ہم؟ ہماری جماعت کتنی ہو گئی؟ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، مولانا حق نواز نے جب جماعت بنائی تھی 11 نوجوانوں پہ مشتمل جماعت تھی، تبصرہ کرنے والوں نے تبصرے کیے تھے، تنقید کرنے والوں نے تنقید کی تھی، کہنے والوں نے کہا تھا اکٹھے رہتے تھے، جدا جدا کر دیا، کہتے تھے خوشیوں غمیوں میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اس نے جدا جدا کر دیا۔ یارو جس کا تذکرہ مولانا عثمانی کر رہے تھے، انہوں نے بھی جب پہلے اجتماع میں پہلا خطاب کیا تھا تو کہنے والوں نے کیا کہا تھا؟ یہ لڑانا چاہتا ہے، یہ جدا جدا کرنا چاہتا ہے۔ نبی کے خطاب پر بھی بڑی بات کہی گئی تھی، حق نواز کے خطاب پر بھی بڑی بات کہی گئی تھی۔ نبی نے مار کھائی، میدان نہیں چھوڑا تھا، حق نواز نے مار کھائی تھی، میدان نہیں چھوڑا تھا۔ جنگی تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر، تیری آواز میری آواز، ماشاءاللہ، تیری آواز میری آواز، جب تک سورج چاند رہے گا جنگ بھی تیرا قافلہ، جنگ بھی تیرا قافلہ۔ قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، ماشاءاللہ، ایسے ہمارے ساتھ ہیں، کون ختم کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی ہماری عمر میں نے کہا 40 سال ہو گئی، ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، پہلے بھی سمجھدار ہی تھے، متا کوئی دوسرا جملہ بول لے۔ 40 سال کے بعد نبی کے سر پہ نبوت کا تاج اعلانیہ رکھا گیا تھا، پھر نبی نے خطاب کیا تھا 40 سال ہماری عمر کو ہو گئے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہنے والا آج کہہ رہا تھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئے، ہمیں تم سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ ہمیں تم سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ آپ نے کل بھی سنا ہوگا، پرسوں بھی، ترسوں بھی، اتنے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جمع ہوتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کے سپاہیوں، تمہاری عظمتوں کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، تم نے ہتھ کڑی پہنی، تم نے بیڑی پہنی، تم پسے دیوارے زندہ رہے، 5 سال سے لے کر 30 سال تک دیوارے پسے دیوارے زندہ رہے۔ 30 سالوں کے بعد جب باہر نکل کر کے آئے، میرے ہاتھوں نے ہاتھ ڈال کر کے ان نوجوانوں نے کہا جب گئے تھے ہاتھ حق نواز کے ہاتھ میں تھا، 30 سالوں کے بعد آئے ہیں تو ہاتھ ہمارا لدھیانوی کے ہاتھ میں ہے۔ لاؤ کوئی جماعت ایسی، نظریاتی جماعت ہے، یہ کوئی ایسا ہی تھوڑی جماعت ہے، نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے وہ بھی سب کو پتا چل گیا، کس سے مقابلہ ہے وہ بھی پتا چل گیا۔ کل تک
وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج مذاق بن گیا یا نہیں بن گیا؟ ہمارا اسلام آباد میں پروگرام ہوا 23 اکتوبر کو، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے۔ بات ہم نے کیا کی؟ بات تو صرف یہ کی، ایک ہفتے میں ہمارے 6 ساتھی کراچی میں یکے بعد دیگرے شہید کر دیے گئے۔ اگلے دن ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس آئی، اس کے بعد آئی جی کی آئی، اس کے بعد ہوم سیکٹری کی آئی، سی ٹی ڈی والوں نے کی۔ کیا کہا؟ ہم نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ اور آگے کیا کہا؟ قاتلوں کے نام بھی بتا دیے، ان کے سروں کی قیمت 50-50 لاکھ روپیہ تھا جو گورنمنٹ نے رکھا ہوا تھا، وہ بھی بتا دیا۔ اور ساتھ ساتھ کہا یہ ایران سے آئے تھے، وہاں سے ٹریننگ لے کر کے آئے تھے، وہاں سے فنڈنگ ان کو ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے کمانڈر ایران میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں، پاکستان میں آ کر کے بد امنی پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انڈیا کے اشارے کے اوپر یہاں گولیاں چلاتے ہیں۔ ہم نے اس پریس کانفرنس کو سامنے رکھ کر کے گورنمنٹ پاکستان سے کہا، ایران کی حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرو، جیسے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہو، افغانستان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہو۔ ایران سے بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ جو ہمارے ملک میں آ کر دہشت گردی کرے، ہمارے ملک کے پاکستانی محب وطن پاکستانیوں پہ گولیاں چلائے، ان سے بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ مت کوئی کہے، کہنے والوں نے چیختے ہوئے کہا دوست ملک ہے، دوست ملک میں گولیاں نہیں چلایا کرتا، گولیاں دشمن چلایا کرتے ہیں، اس لیے پاکستان میں آ کر کے گولیاں چلانے والا پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اور میں نے ٹھہر ذرا، مجھے بات کرنے دے۔ میں نے وہی اسلام آباد میں ایک جملہ کہا تھا، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، آپ کا تعلق سرگودا سے ہے، یہاں سے آپ کے شہید اڑے تھے، آپ کے شہید تھے، آپ شہیدوں کے شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں، یارو یہیں سے چلے تھے اور جا کر کے انڈیا میں پہنچ کر کے ان کے اوپر بمبارمنٹ کر کے انہیں تگنی کا ناچ نچا کر کے اس دن سے لے کر آج کے دن تک مودی تڑپ رہا ہے۔ پاکستان نے اس انداز میں ان کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ پاکستانی قوم نے فوج کو زندہ باد کہا، افواج پاکستان کو، سپہ سالار کو زندہ باد کہا۔ اصحاب پیغمبر کا دشمن جو پاکستان میں رہتا ہے، میں نے کہا تھا یہ اس وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گیا جا کر۔ ایسا ہی تھا؟ میں نے غلط کہا تھا؟ صحیح کہا تھا؟ یارو انڈیا تو دشمن ہے، اس نے حملہ کیا، میں نے سب سے پہلے اسلام آباد میں جلوس کا اعلان کیا، پاکستان زندہ باد، ہم نے ریلی نکالی، افواج پاکستان کو سلام پیش کرنے کے لیے، شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں جلوس نکالا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ملک کے اداروں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، پورا ملک تمہارے ساتھ تھا، اصحاب پیغمبر کا دشمن کہیں تمہیں نظر آیا؟ اور جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، پھر نکلے یا نہیں نکلے؟ بولو۔ اسرائیل نے
ایران پہ حملہ کیا، اصحاب پیغمبر کا دشمن پاکستان میں رہنے والا سڑکوں پہ نکلا یا نہیں نکلا؟ احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ یارو رہتے پاکستان میں ہو، کھاتے پاکستان کا ہو، پاکستان کے حملہ ہو، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، ایران پہ حملہ ہوتا ہے تڑپ جاتے ہو، تو پھر اس ملک میں رہنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ اس ملک میں رہنا ہوگا تو پاکستان کے دشمن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رہنا ہوگا۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جی دیکھو جی، پڑوسی ملک ہے، اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ گولی چلانے والا دہشت گرد ہوتا ہے یا کیا کہیں گے؟ ابھی مولانا صاحب اپنے انداز میں وہ جملہ کہہ رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وہ کہتے تھے اس کو اور کیا کہنا ہے؟ جو گولی چلائے وہ کیا ہوگا؟ ملتان رشید آباد میں جس نے بم دھماکہ کیا تھا، جس میں ہمارے 45 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، 120 تڑپتی ہوئی لاشیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تھی، کیا کہو گے؟ یہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ راولپنڈی راجہ بازار میں نماز پڑھنے والوں کو نماز کی حالت میں ذبح کیا گیا تھا، جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ اس لیے ہماری تحریک جہاں اصحاب پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کر رہی ہے، اور یہ تحفظ حقیقت میں ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ مولانا حق نواز نے یوں ہی جماعت نہیں بنائی تھی، سوچ سمجھ کر کے بنائی تھی، اور بنا کر کے اسی وقت اعلان کر دیا تھا، میرے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کر کے چلے۔ سر بھی اٹھاؤ اور ذرا ہاتھ بھی اٹھاؤ۔ کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کر کے چلے۔ اور اگلا جملہ بھی کہا تھا، جسے وزارت چاہیے، مشارت چاہیے، تجارت چاہیے، پلاٹ چاہیے، پرمٹ چاہیے، ملک میں جماعتیں ہیں، ادھر چلے جاؤ۔ جس نے ہتھ کڑی بیڑی تختے پہ لٹکنا ہے وہ حق نواز کا ساتھی بن جائے۔ سوچ سمجھ کر کے آئے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، جانے والے پاگل نہیں تھے۔ دنیا ان کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے۔ یارو روزانہ کی بنیاد پر ابھی چند مہینے پہلے سیلاب آیا تھا، کتنے لوگ اس پانی میں بہہ گئے، جنازہ نہیں ہوا، کفن نہیں ملا، دفن نہیں ملا، نام کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ بھی مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ کچھ مر کر کے زندہ ہو جایا کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد عرصہ دراز بھی گزر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیری آواز میری آواز۔ بس بات میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے، امام اہل سنت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید کا جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، پاکستان صحابہ کرام کے جوتوں کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں پاکستان کی باتیں بات کرتے ہو، ہم اس لیے کرتے ہیں پاکستان صحابہ کے جوتوں کے صدقے ملا ہے۔ جو ملک صحابہ کے جوتوں کے صدقے ملا ہو، اس ملک کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کا راستہ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ کوئی غلط ارادے سے قدم بڑھا کر کے آئے گا، اس کا مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ختم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے، قادیانیوں کا بھی راستہ روکیں گے، اصحاب پیغمبر کی ناموس کا تحفظ بھی کریں گے، رافضیت کا بھی مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔
کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ میں پھر ایک مرتبہ مولانا زبیر صاحب، مولانا عبد الرحمن، ان کی ٹیم کے تمام ذمہ داران کو شاباش دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کی ختم نبوت، صحابہ کا نموز کے تحفظ کے لیے ہمارے